جب کفار قریش یہ حملے کر رہے تھے تو اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئیں. ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جا کے نماز پڑھیں. اگر نماز پڑھنے کے لیے وہ جاتے تو کفار قریش اس رستے سے شاید اندر داخل ہو جاتے. جب کعب نے سنا کہ حیی ان کے دروازے پر موجود ہے تو انہوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا. حیی بن اخطب نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم جنگ ہار گئے یا قریشی مسلمانوں کا صفایا نہ کر سکے تو میں خود آپ کے قلعے کے اندر داخل ہو کر آپ کے ساتھ قلعہ بند ہو جاؤں گا اور پھر جو بھی نتیجہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا. انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے جو گھر ہیں یا ان کا جو محلہ ہے اس کے چکر کاٹ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ بنو قریظہ نے اپنا عہد توڑ دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغوا عنی ولو آیا. ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں تاریخ اسلام کے سلسلے کی ایک اور کڑی پیش کرنے جا رہے ہیں. ہم اسلام کی تاریخ کا جو سلسلہ ہے وہ اس لیے بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو جوان بچے ہیں اور جو بزرگ ہیں، جو ہمارے گھروں میں خواتین ہیں، وہ اسلام کی تاریخ سے آگاہ ہو جائیں اور اس سے سبق حاصل کریں اور ان کے دلوں میں وہ تڑپ پیدا ہو جائے جس سے وہ اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کی سنت پر چل سکیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ان کی سنت ہمارے لیے مشعل راہ ہے اور ان کے آنے والے جو ان کے بعد میں آنے والے صحابی ہیں، ان کے ماننے والے، ان کے رستے پر چلنا ہمارے لیے جو وہ مشعل راہ ہے. تو ان کے رستے کو جاننا بہت ضروری ہے. اس کے بعد کے جو واقعات، ان کے بعد جو ہوئے، اللہ کے نبی کی وفات کے بعد جو واقعات ہوئے یا جو خلفائے راشدین تھے ان کی وفات کے بعد جو واقعات ہوئے وہ بھی بیان کریں گے ہم. بنو امیہ کے حالات، بنو عباس کے حالات، اس کے بعد جو آنے والی مسلم ڈائنیسٹیز تھیں، مسلم حکومتیں تھیں، ان کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. تو یہ بہت لمبا چوڑا تاریخ اسلام کا سلسلہ ہے جو جاری رہے گا. ابھی ہم سیرت سے گزر رہے ہیں. سیرت سے گزرنے کے بعد ہم خلفائے راشدین کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد ہم جائیں گے بنو امیہ اور بنو عباس کی تاریخ میں. تو پچھلی قسط میں ناظرین ہم غزوہ خندق کا ذکر کر رہے تھے. ہم نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوان مردی کے ساتھ عمر بن عبد ود کا کام تمام کر دیا اور کفار کی ہمت پست ہو گئی اور جو اس کے ساتھ آئے تھے خندق پھلان کے، اس کے ساتھی، وہ دونوں جو ہے وہ واپس بھاگ گئے. ان میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے اور درار کے نام سے، درار بن خطاب کے نام سے ایک اور شخص تھا. یہ دونوں خندق پھلان کر اپنی طرف واپس چلے گئے. اس کے بعد انہوں نے حملے شروع کر دیے مسلمانوں پر. خندق پار کرنے کی کوشش کی، مسلمانوں پر تیر چلائے اور دوسری طرف سے مسلمان اپنے دفاع میں تیر چلا رہے تھے. کفار اور مسلمانوں کے درمیان یہ خندق حائل تھی جسے مسلمانوں نے کھودا تھا اور بہت کوشش کرنے کے باوجود کفار قریش جو ہیں وہ خندق پار نہیں کر سکے اور مسلمانوں نے انہیں خندق کی دوسری طرف ہی رکھا اور تیروں سے ان کا استقبال کرتے رہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ زخمی ہوئے ان تیروں سے. مرنے والوں کی تعداد بہت کم تھی، تقریباً 10 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے اس میں، اور جو مسلمان شہید ہوئے ان کی تعداد 6 اور 10 مشرک جو ہیں وہ مارے گئے. 10 مشرک ہلاک ہوئے قریش کی طرف سے یا اس کولیشن کی طرف سے، اور جو مسلمانوں کی طرف سے لوگ شہید ہوئے ان کی تعداد جو ہے وہ 6 تھی. اور اسی دوران حضرت سعد بن معاذ بھی ہیں جو زخمی ہوئے. بہت مشہور صحابی تھے، بہت جلیل القدر صحابی تھے اور انہوں نے بڑی قربانیاں اسلام کے لیے دیں. اور ایک بہت بڑی قربانی جو ہے جس کا ہم ذکر کریں گے آگے آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی. جب کفار قریش یہ حملے کر رہے تھے تو اللہ کے نبی اور ان کے ساتھیوں کی نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئیں. یہ بہت بڑا افسوسناک واقعہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، ان کفار نے ان کو مصروف رکھا. یعنی اتنی فرصت مسلمانوں کو نہیں ملی کہ وہ جا کر نماز پڑھ سکیں. اپنی جان کے دفاع کے لیے جنگ کر رہے تھے، دین کے دفاع کے لیے جنگ کر رہے تھے.
ایک دفاعی جنگ تھی اور گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا. کفار قریش نے مسلمانوں کو بالکل ریلیف نہیں دی، ان کو آرام کرنے نہیں دیا، ان کو بالکل نہیں چھوڑا جب تک کہ رات نہ پڑ گئی. تو رات کے وقت اللہ کے نبی نے سورج ڈھلنے کے بعد جو ہے وہ اپنی نمازیں پڑھی. اسی وجہ سے اسی ضمن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. حضرت عمر فرماتے ہیں، اور یہ روایت جابر بن رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر خندق کے روز آئے اور کفار کو سخت برا بھلا کہا اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، آج بمشکل سورج ڈوبتے ڈوبتے نماز پڑھ سکا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور میں نے تو واللہ ابھی نماز پڑھی نہیں. اس کے بعد ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بطحان میں اترے. آپ نے نماز کے لیے وضو فرمایا اور پھر نماز عصر جو ہے وہ مغرب کے وقت ادا کی. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز عصر بھی جو ہے وہ فوت ہو گئی تھی اس لڑائی کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے. یعنی کفار قریش نے اللہ کے نبی کو اتنا مشغول رکھا کہ انہیں ریلیف نہیں دی تاکہ وہ ہٹ نہ سکیں اپنی جگہ سے اور نماز بھی پڑھ سکیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ملال ہوا نماز چھوٹنے کا کہ صحیح البخاری میں روایت ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی نے مشرکین پہ بد دعا کی اور فرمایا، اللہ ان مشرکین کے لیے ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح انہوں نے ہم کو نماز وسطیٰ یعنی عصر کی نماز سے مشغول رکھا یہاں تک کہ سورج ڈوب گیا. تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ سورج ڈوبنے کے بعد یعنی مغرب کے وقت عصر کی نماز ادا کی. پھر اسی طرح مسند احمد میں کچھ روایات ہیں جن میں یہ ذکر آتا ہے کہ مشرکین نے آپ کو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازوں کی ادائیگی سے مصروف رکھا، چنانچہ یہ ساری نمازیں یکجا پڑھی گئیں. امام نووی فرماتے ہیں کہ یہ واقعات تقریباً کچھ دن جاری رہے. یعنی جو تطبیق کی انہوں نے واقعات میں وہ یہ ہے کہ کچھ دن جو ہے وہ کچھ نمازیں رہ گئیں اور دوسرے دنوں میں تقریباً تمام نمازیں جو ہیں وہ قضا ہو گئیں. یعنی اتنی شدت کا حملہ تھا کفار قریش کا، اتنے شدید حملے تھے کہ یہ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. جیسے ہی سورج چڑھتا تھا وہ اپنے حملے شروع کر دیتے تھے، تیر نیزے برساتے تھے، پتھر پھینکتے تھے، ہر قسم کی چیز مسلمانوں کی طرف پھینک رہے تھے. اور مسلمانوں کی تعداد کم ہونے کے باوجود پوری خندق کو کور کرنا جو ہے وہ تقریباً بہت مشکل تھا. تو اس لیے مسلمانوں کا جو شرازہ ہے وہ بکھرا ہوا تھا خندق کے اوپر. مسلمان جو ہیں وہ خندق کو سنبھالنے کے لیے، اس کا دفاع کرنے کے لیے بہت زیادہ پھیلے ہوئے تھے، تو وہ اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتے تھے. ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی جگہ چھوڑ کر جا کے نماز پڑھیں. اگر نماز پڑھنے کے لیے وہ جاتے تو کفار قریش اس رستے سے شاید اندر داخل ہو جاتے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے اور تمام کے تمام مسلمان جو ہے وہ مارے جاتے، شہید کر دیے جاتے. تو اس لیے مسلمانوں نے خندق کا جو علاقہ تھا، جو حصہ تھا، جو بھی خندق کھودی گئی اس پر کھڑے رہے، ڈٹے رہے اور تیروں کا جواب تیروں سے دیتے رہے، پتھروں کا جواب پتھروں سے دیتے رہے. جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے اور کچھ لوگ اس میں مسلمانوں کے شہید بھی ہوئے اور کفار قریش کے بھی کچھ لوگ ہلاک ہوئے، مارے گئے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا ان دنوں میں جب یہ گھمسان کا رن پڑا ہوا تھا، نمازیں اللہ کے نبی کی اور ان کے ساتھیوں کی بہت ساری جو وہ قضا ہوئی اور کچھ دن کچھ نمازیں رہ گئیں دوسرے دنوں میں. بلکہ ایک جو مسند احمد کی روایت ہے کہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء چاروں نمازیں جو ہیں وہ اللہ کے نبی کی قضا ہو گئیں. تو عشاء کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ نمازیں یہ ساری اکٹھی کر کے پڑھیں. تو یہ جو ہے وہ لوگ خندق پار کرنے کی کوشش کرتے رہے اور اسی دوران حضرت سعد بن معاذ کو، جو بہت بڑے صحابی تھے، ان کو ایک تیر لگا. حبان بن عرقہ نامی ایک قریشی شخص تھا جس کا تیر انہیں لگا بازو پر اور ان کی بڑی رگ کٹ گئی اور خون بہنے لگا. حضرت سعد نے یہ ماجرا دیکھتے ہوئے ایک دعا کی، اے اللہ، تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے رسول کی تکذیب کی اور نکال باہر کیا، ان سے تیری راہ میں جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں ہے. اے اللہ، میں سمجھتا ہوں کہ اب تو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلے تک پہنچا دیا ہے، بس اگر قریش کی جنگ کچھ باقی رہ گئی ہے تو مجھے ان کے لیے باقی رکھ، میں ان سے تیری راہ میں جہاد کروں. اور تو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اسی زخم کو جاری کر کے
اس میں میری موت کا سبب بنا دے۔ اور کچھ اور آخری الفاظ جو ہیں ان کی طرف منسوب ہیں، انہوں نے فرمایا اے اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قریظہ کے معاملے میں میری آنکھوں کو ٹھنڈک حاصل ہو جائے۔ اس کا ذکر بھی ہم کریں گے کہ بنو قریظہ نے کیا کیا۔ بنو قریظہ یہ یہودیوں کی ایک شاخ تھی، یہودیوں کے قبائل کی ایک شاخ تھی جس کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ تھا، اور ان کا محلہ جو ہے وہ رستے میں حائل تھا، کفار قریش کے رستے میں حائل تھا۔ ان کی طرف سے بھی حملہ کیا جا سکتا تھا، لیکن کیونکہ ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا معاہدہ تھا، جو معاہدہ اللہ کے نبی نے مدینے آنے کے بعد یہودیوں سے کیا، یہودیوں کے جو قبائل مدینے کے اوائل میں آباد تھے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا، اس کے تحت بنو قریظہ جو ہے وہ یہ دھوکہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتے تھے، کیونکہ ان کا ایک معاہدہ تھا، لیکن انہوں نے دھوکہ دیا جس کا ذکر ہم تھوڑی دیر میں کریں گے۔ تو مسلمان جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ڈٹ گئے۔ اور اب آتے ہیں بنو قریظہ کی طرف۔ بنو قریظہ یہ وہی قبیلہ ہے جس کے ساتھ معاہدہ تھا، اور بنو نذیر جس کا ذکر ہم پچھلی قسطوں میں کر چکے ہیں، جنہوں نے ایک نازیبا حرکت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ مدینے سے نکل جائیں اور اپنا مال و اسباب جو وہ اٹھا سکتے ہیں لے کر چلے جائیں، جس کا ذکر ہم پچھلی قسطوں میں کر چکے ہیں۔ ان کا سردار جو یہ جنگ کا بہت بڑا محرک بنا، اس نے ان کفار قریش کو اکٹھا کیا۔ ہم پچھلی قسطوں میں ذکر کر چکے ہیں کہ 20 سردار بنو نذیر کے 20 سردار کفار قریش کے پاس بھی گئے، بنو غطفان کے پاس بھی گئے، اور انہوں نے یہ کولیشن بنا کے مسلمانوں پر حملہ کروایا۔ یہ جو جنگ خندق ہو رہی ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا ریزن، اس کا سبب یہی سردار، یہی یہودی سردار بنے۔ انہوں نے ہی جا کے قریشیوں کو بھڑکایا، انہیں غیرت دلائی، اور بنو غطفان کو بھڑکایا کہ ان مسلمانوں کا قلع کما کیا جائے، انہیں ختم کیا جائے۔ ان میں سب سے جو بڑا شخص تھا، جو بہت بڑا سردار تھا، وہ تھا حیی بن اخطب۔ حیی بن اخطب جو ہے وہ اللہ کے نبی کا سسر بھی بنا بعد میں، جس کا ذکر آئے گا۔ یہ وہی سردار ہے جس نے بنو قریظہ کے دیار میں آ کر ان کے سردار کعب بن اسد قرظی سے ملاقات کی۔ یہ کعب بن اسد قرظی کے گھر گیا اور دروازہ کھٹکایا اور بتایا کہ میں حیی بن اخطب ہوں۔ یہ مشہور آدمی تھا۔ جب کعب نے سنا کہ حیی ان کے دروازے پر موجود ہے تو انہوں نے دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا، اور اس وقت حیی نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح کعب بن اسد کو منا لیں کہ وہ دروازہ کھول دیں۔ حیی نے کہا اے کعب، میں تمہارے پاس ہمیشہ کی عزت اور فوجوں کا بحر، جو فوجوں کا ایک سمندر لے کر آیا ہوں۔ میں نے قریش کو اس کے سرداروں اور قائدین سمیت لا کر روما کے مجمع الاسیال میں اتار دیا ہے، اور بنو غطفان کو ان کے قائدین اور سرداروں سمیت احد کے پاس ذم نقمی میں خیمہ زن کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے کہ وہ محمد اور اس کے ساتھیوں کا مکمل صفایا کیے بغیر یہاں سے نہ ٹلیں گے۔ کعب نے کہا خدا کی قسم، تم میرے پاس ہمیشہ کی ذلت اور فوجوں کا برسا ہوا بادل لے کر آئے ہو، جو صرف گرج چمک رہا ہے مگر اس میں کچھ رہ نہیں گیا۔ حیی تجھ پر افسوس، مجھے میرے حال پر چھوڑ دے، میں نے محمد میں سچائی اور وفا کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یعنی یہ یہودی سردار آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ حیی بن اخطب جو ہے وہ بنو نذیر کا سردار ہے، جو مسلمانوں کا دشمن ہے، جس نے یہ جنگ جو ہے وہ مسلمانوں پر مسلط کی، اور وہ اب چاہ رہا ہے کہ جو مسلمانوں کے پیچھے محلہ ہے مدینے کے شہر کے قریب، جو مسلمانوں اور قریشیوں کے درمیان حائل ہے، اور وہ محلہ تھا یہودیوں کا، اس سردار کے پاس، اس قبیلے کے اس شاخ کے، جو ایک شاخ تھی یہودیوں کے قبائل کی بنو قریظہ کے نام سے، اس کے سردار کے پاس حیی بن اخطب آیا اور یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مسلمانوں کو دھوکہ دیں، اپنا عہد توڑ دیں اور ہمارے ساتھ مل جائیں، کیونکہ میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر آیا ہوں۔ تو کعب بن اسد نے شروع میں جو ہے وہ ریزسٹ کیا، اس نے کہا میں یہ کام نہیں کروں گا، میں نے محمد کو جو ہے وہ سچا پایا ہے، وفا والا پایا ہے، میں ان کے ساتھ یہ بے وفائی نہیں کر سکتا۔ لیکن حیی اپنا یہ فریب دینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے منا لیا کعب بن اسد کو بڑی بڑی باتیں کر کے، اس نے آخر کار کعب بن اسد کو منا لیا کہ
آپ ہمارے ساتھ مل جائیے، یقیناً ہم محمد اور ان کے ساتھیوں کا صفایا کر دیں گے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ مل جائیں تو ہم ان کا کام تمام کر دیں گے۔ آپ ان کی پشت سے ان پر حملہ کر سکتے ہیں اور ہم ان کے سامنے سے ان پر حملہ کریں گے۔ آخر کار کعب بن اسد جو ہے وہ اس دھوکے میں آ گیا اور اس نے حامی بھر لی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حیی بن اخطب نے یہاں تک کہا کہ اگر ہم جنگ ہار گئے یا قریشی مسلمانوں کا صفایا نہ کر سکے تو میں خود آپ کے قلعے کے اندر داخل ہو کر آپ کے ساتھ قلعہ بند ہو جاؤں گا، اور پھر جو بھی نتیجہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ یعنی میں آپ کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر قریشی ناکام ہوتے ہیں اپنے مقصد میں اور مسلمان فتح یاب ہوتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں ضمانت میں اپنی جان آپ کے سپرد کر دوں گا اور آپ کے قلعے میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس کے بعد بنو قریظہ نے باقاعدہ جنگی حکمت عملی اختیار کر لی اور انہوں نے اپنے جاسوس مسلمانوں کے جو محلے ہیں ان میں بھیجنا شروع کر دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ساتھ برسر پیکار تھے خندق کے اوپر، تو پیچھے جو ہے وہ حسان بن ثابت جو شاعر تھے انہیں عورتوں اور بچوں کے ساتھ چھوڑ گئے کہ آپ ان کا خیال رکھیے۔ صفیہ بنت عبد المطلب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی وہ بھی موجود تھی خواتین میں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک یہودی جو ہے وہ مسلمانوں کے جو گھر ہیں یا ان کا جو محلہ ہے اس کے چکر کاٹ رہا ہے، تو حضرت صفیہ نے حسان بن ثابت کو کہا کہ آپ اس کا کام تمام کر دیں۔ حضرت حسان نے فرمایا کہ میں لڑنے جھگڑنے والا آدمی نہیں ہوں، میں اس قماش کا آدمی نہیں ہوں، یعنی میں ایک شاعر ہوں اور میں جنگجو نہیں ہوں۔ یعنی ان کا جواب یہ تھا کہ میں جنگجو نہیں ہوں، میں اس کو نہیں مار سکتا۔ حضرت صفیہ نے ہمت کی اور ایک لکڑی اٹھائی، اور ایک لکڑی جب اس لکڑی کو اٹھا کر وہ یہودی کے پاس گئیں تو اس لکڑی سے یہودی کا کام تمام کر دیا، یہودی کو مار دیا، اسے قتل کر دیا۔ اور پھر واپس آ کر حضرت حسان کو کہا کہ کیونکہ وہ مرد ہے اور اس کے جسم پر ہتھیار ہیں آپ وہ ہتھیار اتار لیجئے۔ حضرت حسان نے کہا کہ مجھے ان ہتھیاروں کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی پھوپھی بھی جو ہیں وہ اس جنگ میں شامل ہوئیں اور انہوں نے اس یہودی کا کام تمام کر دیا، اور اس کا اثر یہودیوں پہ یہ ہوا کہ انہیں یہ خوف لاحق ہوا کہ شاید مسلمانوں کے محلوں میں کچھ اور مرد ابھی بھی باقی ہیں جو حفاظت پر مامور ہیں، تو شاید یہ ایک اچھا آئیڈیا نہیں ہے کہ ان پر اس طرح سے حملہ کیا جائے۔ اس وقت یہودی یہ دیکھ رہے تھے کہ یہاں کے حالات کیسے ہیں، مسلمانوں کا جو محلہ ہے مدینہ کے اندر جہاں پر مسلمان خواتین اور بچے موجود تھے، ان کے پاس کوئی حفاظتی دستہ ہے یا کچھ لوگ ہیں، کوئی جنگ کا سامان ہے یا کوئی لشکر یا کوئی جیش موجود ہے کہ نہیں۔ جب یہ یہودی مارا گیا، حضرت صفیہ کی بہادری کا یہ اثر ہوا کہ وہ لوگ یہ سمجھے کہ شاید ان لوگوں میں ابھی بھی کچھ جنگجو موجود ہیں، تو بہتر ہے کہ اس طرف سے حملہ نہ کیا جائے۔ یہ اسی وقت کی بات ہے جب بنو قریظہ کھلے عام مسلمانوں کی دشمنی میں کفار قریش کے ساتھ ان کی امداد کر رہے تھے اور مسلمانوں سے عہد شکنی کر چکے تھے، یہاں تک کہ مسلمانوں نے جو ہے وہ ان کے 20 اونٹ بھی جو انہوں نے مدد کے لیے دیے قریشیوں کو وہ بھی پکڑ لیے، یعنی وہ بھی اپنے قبضے میں کر لیے۔ یہ بات کھل کے سامنے آ گئی مسلمانوں کے کہ بنو قریظہ نے جو ہے وہ عہد شکنی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی اور انہوں نے اس خبر کو کنفرم کرنے کے لیے اپنے صحابی بنو قریظہ کی طرف بھیجے، اور یہ صحابی تھے سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ، عبداللہ بن رواحہ اور خوات بن جبیر۔ یہ چاروں لوگ بھیجے گئے بنو قریظہ کی طرف کہ ان سے معلوم کیا جائے کہ کیا وہ عہد پر قائم ہیں یا عہد کو توڑ چکے ہیں، تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے۔ جب یہ لوگ بنو قریظہ کے پاس آئے تو انہوں نے بنو قریظہ کو عہد شکن ہی پایا، بلکہ جب اللہ کے نبی نے ان کو بھیجا تو انہیں یہ بھی بتایا کہ جب آپ واپس تشریف لائیں تو اگر عہد شکنی کی گئی ہے تو اس کا اعلان جو ہے وہ سب کے سامنے نہ کیا جائے، اس انفارمیشن کو میری طرف جو ہے وہ ایسے پہنچایا جائے کہ مجھے بات بھی سمجھ میں آ جائے اور اس کا اعلان بھی نہ ہو، اور اگر وہ عہد پر قائم ہے تو پھر آپ اس کا اعلان کر دیجیے آ کے، تاکہ سب کی ہمت افزائی ہو۔ تو یہ چار صحابی جب گئے بنو قریظہ کے پاس تو انہوں نے بنو قریظہ کو بہت سرکش پایا، انہیں گالیاں بکتے سنا اور خباثت پر آمادہ پایا، اور دشمنی کی باتیں کر رہے تھے، رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کر رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کا رسول کون، ہمارا کوئی معاہدہ محمد کے ساتھ نہیں، ہم محمد کو نہیں جانتے۔ اس قسم کی باتیں
کرنا شروع کر دی تھیں، اور اس کی بنیاد وہی ہمت افزائی جو حیی بن اخطب نے آ کر کعب بن اسد کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے ساتھ بہت بڑا لشکر ہے، ایک سمندر ہے، لشکر کا سمندر ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ مل جائیے۔ تو اس ہمت افزائی کی وجہ سے یہ لوگ بدتمیزی پر اتر آئے، اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں بھی کیں، اور انہیں برا بھلا بھی کہا اور عہد شکنی کر دی۔ تو صحابی واپس آئے اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارتاً یہ کہا، عدل اور قارہ۔ عدل اور قارہ، یہ مقصود یہ تھا کہ جس طرح عدل اور قارہ نے اصحاب رجی کے ساتھ بد عہدی کی تھی، اسی طرح یہود بھی بد عہدی پر تلے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا کہ بنو قریظہ نے اپنا عہد توڑ دیا۔ یہ کنفرم ہوگی بات کہ بنو قریظہ جو ہیں وہ عہد شکن ہیں اور بد عہدی پر تلے ہوئے ہیں، اور صحابیوں کو جو ہے یہ پتہ لگ گیا۔ بہت سارے صحابیوں میں یہ خبر پھیل گئی کہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کر دی ہے، باوجود اس کے کہ اس بات کو صیغہ راز میں رکھا گیا، لیکن کسی طرح خبر صحابیوں تک بھی پہنچ گئی، باقی جو ساتھی تھے اللہ کے نبی کے ان تک بھی خبر پہنچ گئی کہ بنو قریظہ نے عہد شکنی کی ہے، اور بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ اضطراب کا شکار ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بنو قریظہ جو ہے وہ مسلمانوں کی پشت پر تھے، اور قریشی جو ہیں وہ مسلمانوں کے سامنے تھے، تو بہت سارے لوگ اپنی عورتوں اور بچوں کے بارے میں خائف ہوئے، اور بہت ساروں کے دلوں پر یہ بہت شدید اثر ہوا، جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب نگاہیں کج ہو گئیں، دل حلق میں آ گئے، اور تم لوگ اللہ کے ساتھ طرح طرح کے گمان کرنے لگے، اس وقت مومنون کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑ دیا گیا۔ یعنی یہ اس قدر خوفناک منظر تھا کہ مسلمانوں کے جو ہے وہ دل حلق میں آ گئے۔ یہ ایک جو ہے وہ تقیہ کلام ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے دل ہل گئے، مسلمانوں کی ہمت جو ہے وہ ہل کر رہ گئی، کیونکہ بنو قریظہ جو پیچھے تھے انہوں نے عہد شکنی کی، اور جو کفار قریش کے لوگ تھے وہ سامنے تھے، اور وہ پے در پہ حملے کر رہے تھے۔ تو مسلمان ایک سچویشن میں پھنس سے گئے، یعنی انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب ہم جو ہیں وہ گھیرے جا چکے ہیں، اپنے دشمنوں سے گھیرے جا چکے ہیں۔ اسی موقع پر منافقین نے اپنا سر اٹھایا اور وہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے وعدے کر رہے تھے کہ ہم کیسر و کسریٰ کے خزانے پائیں گے، لیکن ہم تو یہاں جو ہے وہ پیشاب کرنا جو بھی ہمارے لیے محال ہے، یعنی ہم رفع حاجت کو بھی نہیں جا سکتے۔ اور بعض منافقین تو یہ کہنے لگے کہ ہمارے گھر جو ہیں وہ دشمنوں نے گھیر لی ہیں، اور ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں دشمنوں کے لیے، تو ہمیں شاید گھر واپس جانا چاہیے۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے کہہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدہ کیا وہ فریب ہے، اور جب ان کی ایک جماعت نے کہا کہ اے اہل یثرب تمہارے لیے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں، لہٰذا واپس چلو، اور ان کا ایک فریق نبی سے اجازت مانگ رہا تھا، کہتا تھا ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، حالانکہ وہ خالی نہیں پڑے تھے، یہ لوگ محض فرار چاہتے تھے۔ یعنی یہ منافق تھے، ان کے دل ٹوٹ گئے، پست ہو گئے، اور یہ کیونکہ منافق تھے، ان کا ایمان کمزور تھا، تو ان لوگوں نے فرار چاہی۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یہ غزوہ احزاب کے بارے میں آیت نازل ہوئی قرآن پاک میں، اور یہ آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 12 اور 13۔ ایک طرف لشکر کا یہ حال تھا، دوسری طرف رسول اللہ کی یہ کیفیت تھی کہ آپ نے بنو قریظہ کی بد عہدی کی خبر سن کر اپنا سر اور چہرہ کپڑے میں ڈھک لیا۔ یعنی یہ بہت ایک خطرناک سچویشن تھی، اور مسلمان جو ہیں وہ ہل کر رہ گئے اس سچویشن کے بعد، اور تفصیلات جو ہیں وہ اس کے بعد کیا ہوا ان کا ذکر ہم اپنی اگلی قسط میں کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔